السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على حبیبنا طبیبنا معلمنا المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ المرتضى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی مرتبت، رمضان مبارک کے عشرہ اخیرہ میں ہم آپ داخل ہو چکے ہیں، متعدد ایام گزر بھی چکے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کے لیے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے بحمدہ تعالی ہم مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اور یہ ہمارے لیے ایک عبادت ہے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روزہ ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے، وہاں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص کر رکھا ہے روزہ داروں کے لیے ان کا بدلہ، لیکن اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آخرت میں ملے گا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، تو دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی بہتر ہے۔ اگر ہم دنیا میں روزے رکھتے ہیں، یہ حکم ہمارے لیے آج سے 1400 سال پہلے آیا ہے، لیکن آج بھی لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ قرآن نے آخر 30 دن کے روزے کا حکم کیوں دیا، اسلام نے 30 دن کے روزے کا حکم کیوں دیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اتنی سختی سے پابندی کا آرڈر کیوں دیا۔ جب تحقیق کیا تو جیسا کہ میں پہلی تقریروں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روزہ انسانی صحت، جسمانی صحت کی ضمانت ہے۔ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی باڈی کے مین آرگن صحت مند رہیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا لیور کے لیے بہت مفید ہے، لیور بہت آرام پاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحقیق کر کے ثابت کیا جا چکا ہے کہ روزہ رکھنے سے اگر انسان 27 سے 29 دن روزے رکھتا ہے تو کینسر کی بیماری اور اس مرض سے 90% چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے، 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتا ہے، تو اس کا دل بے پناہ آرام پا جاتا ہے، اور دل کے لیے نہایت مفید یہ روزہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کریے کہ آپ 12 سے 14 گھنٹے جب کھانا نہیں کھاتے تو آپ کے معدے میں کچھ کام کی ضرورت نہیں ہوتا، معدہ بالکل ریسٹ میں ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، نہ پانی جا رہا ہے نہ دانا جا رہا ہے، کچھ نہیں کھا رہے آپ۔ اور دل کا کام ہے پورے جسم کے ہر حصے کو خون پہنچانا، سپلائی کرنا، دھڑکتا رہتا ہے، وہ خون پمپ کرتا رہتا ہے، پہنچاتا رہتا ہے۔ وہ جو خون پہنچاتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا 10% یعنی 10% خون معدے کو دیتا ہے، گویا کہ دل کا 10% کام رک جاتا ہے، ریسٹ کی حالت میں ہو جاتا ہے دل، آرام کی حالت میں ہو جاتا ہے دل، اور اس کا کام کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ ہوتا ہے، آپ کے جسم میں جیسے جیسے پانی کم ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی ایک خاص قسم کا ہارمون پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہارمون آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صبح اگر بلڈ پریشر اپنا ناپیں، مانیٹرنگ کریں، اور شام کو ناپیں، دونوں میں بہت فرق نظر آئے گا، بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ اسی طرح سے آپ کے باڈی کا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ جن رگوں سے خون دوڑتا ہے برابر، جن نالیوں میں چلتا رہتا ہے، ان نالیوں میں پورے سال چربی، فیٹس جمتے رہتے ہیں، گندگی چپکتی رہتی ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ چربی گلتی ہے، وہ گندگی صاف ہوتی ہے،
جس کے نتیجے میں آپ کا دل جو پمپ کرتا ہے، خون پہنچاتا ہے اسے، اس میں محنت نہیں لگتی، اس کی اسے رگیں صاف ستھری ملتی ہیں، دل کو آرام ملتا ہے، اور رگوں کے پٹھوں کے شرائین کے سوکھنے اور متصلب سخت ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، وہ سافٹ کی سافٹ باقی رہتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو معدے کا دل کا 10% کام کم ہو جاتا ہے، معدہ ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے، آپ کے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں، ایسے خاص قسم کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہارمون آپ کے دل کو اور آپ کے بلڈ پریشر کو کافی کچھ درست حالت میں لے آتے ہیں۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو محققین نے ثابت کیا کہ انجائنا پین، جو آپ کے دل کا درد ہے، یہ بھی کم ہو جاتا ہے، انجائنا پین سے آپ کو نجات مل جاتی ہے، جو آپ کو الجھن اور گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، بے چینی آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ڈاکٹروں نے کہا کہ روزہ رکھنے والے کو ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، دل کا دورہ نہیں پڑتا، تو دل کے دورے سے آپ محفوظ ہو گئے، انجائنا پین سے آپ محفوظ ہو گئے، آپ کے دل میں توانائی آ گئی، کولیسٹرول کا خاتمہ ہو رہا ہے اور رگوں سے چربیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو عبادت ہے، روزے رکھتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، جسم بھی درست ہوتا ہے، لیکن آپ امریکہ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، 82 سے 90 گھنٹے تک لوگوں کو جبرن روزہ رکھوایا جاتا، پانی نہیں دیا جاتا، کھانا نہیں دیا جاتا، باندھ کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے، تاکہ ان کے دل کے دورے کے چانسز کم ہو جائیں، دل کی بیماریوں اور آفتوں سے دور ہو جائیں۔ یا اللہ کا کتنا عظیم تحفہ جس نے ہمیں عطا فرمایا، عبادت بھی ہو گئی اور جسمانی ریاضت بھی ہو گئی۔ ہمیں روزہ عبادت کی نیت سے رکھنا ہے، ریاضت کی نیت سے نہیں۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو جسمانی ریاضت بھی ہو جاتی ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے، رگوں اور دل کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ معزز حضرات، لیکن یہ ضروری ہے کہ روزہ آپ سنت کے مطابق رکھیں، جب افطار کریں تو کھجور اور پانی سے کریں، تاکہ اچانک جب آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا ہے، آپ کا پورا جسم ریسٹ کی حالت میں، تو اچانک آپ شوگر اور چربی اور روغن اتنا نہ ڈال دیجئے کہ فوراً شوگر لیول بھاگ جائے، فوراً آپ کا بلڈ پریشر بھاگ جائے۔ اسی لیے سنت یہی ہے کہ آپ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، اور کھجور میں خود بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جسم کے لیے مفید ہیں، شکر سے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ پھر آپ کو اس موضوع سے متعلق بتایا جائے گا۔ تو آپ افطاری میں بھی ایک متناسب چیزیں کھائیں، اور ایسے ہی سحری ضرور کریں، سحری نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ سحری چھوڑ دیں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سنت کے خلاف ہوگا۔ سحری کیجئے، سحری آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو ویکنس آ جائے گی 2 بجے 3 بجے کے بعد، اس ویکنس سے بچیے، سحری آپ کریں تاکہ روزہ بھی رہ جائے اور توانا بھی رہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو روزے اور بلکہ تمام فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔